آیت اللہ سید یوسف حسین امروہوی۔ یوسف الملت آیت اللہ سید یوسف حسین صاحب 18 رجب سن 1312 ہجری میں سرزمین امروہہ پر محلہ دانشمندان میں پیدا ہوئے۔ یوسف الملت کے والد محترم مولانا حاجی سید مرتضی حسین صاحب قبلہ تھے۔ آیت اللہ یوسف امروہوی اپنے زمانے کے مسلم الثبوت مجتہد تھے۔ آیت اللہ یوسف حسین صاحب نے ابتدائی نیز عربی و فارسی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، کیونکہ آپ کے والد اپنے زمانے کے معتبر علماء و فضلاء میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے رامپور کا رخ کیا۔ وہاں جناب محمد امین شاہ آبادی کے پاس معقولات کی تعلیم حاصل کی۔ 1905 عیسوی میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کی غرض سے دربار مولائے کائنات نجف اشرف میں حاضر ہوئے۔ وہاں آیت اللہ محمد قاسم طباطبائی کے مدرسے میں قیام فرمایا۔ وہاں رہ کر بزرگ اور تجربہ کار اساتذہ کرام کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے، مثلا آیت اللہ محمد قاسم خراسانی، آیت اللہ محمد قاسم طباطبائی، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ شیخ علی کوچانی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ سید ابو تراب خوانصاری وغیرہ۔ آیت اللہ یوسف صاحب نے متحد اساتذہ اور آیات اعظام سے اجتہاد و روایت کے اجازے حاصل کیے، جن میں سے کچھ آیات اعظام کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: آیت اللہ سید محمد قاسم طباطبائی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ محمد حسین مازندرانی، آیت اللہ علی خراسانی کوچانی، آیت اللہ سید ابو تراب خراسانی، شیخ الشریعہ آیت اللہ فتح اللہ شیرازی اور آیت اللہ علی گل آبادی خراسانی۔ ان اجازوں کے ذریعے آیات اعظام نے آپ کے علم کا اعتراف کیا ہے، جس سے آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ یوسف امروہوی صاحب 1333 ہجری میں نجف اشرف سے اپنے وطن امروہہ واپس آئے اور وہاں تشنغان علوم آل محمد کو سیراب کرنے لگے۔ جب یوسف الملت عراق سے ہندوستان واپس آئے تو ہندوستان میں پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کے خلاف تحریک جاری ہو چکی تھی۔ جس وقت برطانوی حکومت کے خلاف ذرا سی انگشت نمائی پر گردن مار دی جاتی تھی، ایسے پرآشوب ماحول میں آیت اللہ یوسف حسین امروہوی نے برطانوی فوج اور پولیس کی ملازمت پر حرمت کا فتویٰ صادر کیا۔ ان کے فتوے کا اثر یہ ہوا کہ مسلم قیادت میں استحکام پیدا ہو گیا اور اتحاد بین المسلمین کو تقویت پہنچی۔ آیت اللہ یوسف صاحب نور المدارس امروہہ میں پرنسپل کی حیثیت سے مقرر ہو گئے۔ یہ مدرسہ آپ کے والد محترم مولانا مرتضی حسین صاحب کی کوششوں کے سبب ممتاز مدارس میں شمار ہوتا تھا۔ اس مدرسے کی تعلیم اس اعلیٰ معیار کی تھی کہ اس مدرسے میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم جب فارغ ہو کر نکلتا تو اکثر پبلک یا گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے مقرر ہو جاتا تھا۔ سن 1922 عیسوی بمطابق 1340 ہجری میں جب نور المدارس نامی مدرسہ خاندان کی میراث میں تبدیل ہونے لگا تو یوسف الملت ڈپٹی کلیکٹر جناب محمد حسین صاحب کے اصرار پر منصبیہ عربی کالج میرٹھ کے پرنسپل منتخب کر لیے گئے۔ آپ منصبیہ میں 3 سال تک استاد اور مدیر کی حیثیت سے رہے اور اس دوران مدرسے کو آیت اللہ یوسف صاحب نے توقع سے زیادہ ترقی کے مراحل طے کرائے۔ سن 1925 عیسوی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شمس العلماء مولانا قاری سید عباس حسین رضوی جارجوی کی جگہ پر استاد دینیات کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ اس وقت آپ کی تنخواہ 500 روپے تھی۔ جب آیت اللہ یوسف صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پہنچے تو اس وقت یونیورسٹی میں شیعہ نماز جمعہ کا تصور نہیں تھا۔ آپ کی کاوشوں کے ذریعے وہاں شیعہ نماز جمعہ قائم ہوئی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آیت اللہ یوسف صاحب اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی عہدے پر برقرار رہے۔ ان کے کارنامے دیکھنے دکھانے کے قابل تھے۔ وہ بے حد منصر المزاج
اور با اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ مہمان نوازی ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ موصوف کے گھر کا دروازہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر طالب علم کے لیے کھلا تھا۔ خاص طور سے جدید طلاب کی بہت زیادہ حمایت کرتے تھے۔ یوسف صاحب میرٹھ سے الحادی نام کا رسالہ نکالتے تھے جس میں آپ کے فتاوی شائع ہوتے تھے۔ آیت اللہ یوسف حسین صاحب نے متعدد کتابیں تالیف کی، جن میں سے تفسیر یوسفی، مستطاب نہج البلاغہ، ترجمہ و حاشیہ نہج البلاغہ، رسالہ جعفریہ، ترجمہ ذخیرۃ العباد، کفایۃ الاصول کا حاشیہ، شافیہ کے جوابات اور توضیح الرقعات کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ یوسف الملت تالیف و تصنیف میں دن رات ایک کیے رہتے تھے، جس کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اپنے دور کے بڑے سے بڑے حکیم کے مطب جا کر علاج کرائے، لیکن صحت مستقل گرتی رہی، لہٰذا مجبور ہو کر امروہہ واپس آ گئے، اور یہ بیماری خدا سے ملاقات کا سبب بن گئی۔ آیت اللہ یوسف حسین صاحب 1352 ہجری میں بارگاہ خداوندی سے منسلک ہو گئے اور مجمع کی 1000 آہ و بکا کے ہمراہ عزا خان نور المدارس محلہ دانشمندان کی شہ نشین میں سپرد خاک کیے گئے۔